پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانوی حکومت کا رد عمل۔ فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سویلین کے ٹرائل میں شفافیت اور آزادانہ جانچ کا فقدان ہے۔ برطانیہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو نبھائے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم دہرایا گیا۔ قانونی امور پر تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ سیاسی، معاشی، سیکیورٹی صورتحال اور قانون سازی کے امور پر بھی بات ہوئی۔ صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اور حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکراتی میں سچ گئی۔ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مطالبات کی فہرست مانگ لی۔ پہلی مذاکراتی بیٹھک کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ فریقین نے مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دے کر جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دوسرا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ اور انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے اسلام آباد کے بابوؤں کو فرق نہیں پڑتا۔ بلاول بھٹو انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے پر بھڑک اٹھے۔ کہا تیز ترین انٹرنیٹ بنیادی حق ہے، ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے عوام کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس حق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل رائٹس بل لاؤں گا۔ وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے پر امید۔ کہا امید ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ وزیر اعظم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں ارکان اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مقصی کو بھی شامل کر دیا۔ حکومتی کمیٹی کے ارکان بھی مذاکرات سے پر امید۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا جمہوریت اور سیاست میں مکالمے کے سوا کوئی گنجائش نہیں۔ شرائط پہلے رکھ دی جائیں تو بات چیت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فاروق ستار بولے شکر ہے برف پگھلی، دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے۔ سید نوید قمر نے کہا ہمیں مثبت ماحول رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے باہر بھی کمیٹی کے ارکان کا رویہ مثبت ہو۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر آنے والی باتیں جھوٹ ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کیا ہی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب۔ کہا نواز شریف کو پیناما کے جعلی مقدمے میں سزا دینا گھناؤنا مذاق تھا۔ خواجہ آصف کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا رد عمل۔ کہا ایسے بیانات کا مقصد مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے کوئی این آر او نہیں مانگا، وہ چاہتے ہیں کہ کارکن رہا ہوں۔ سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ میرے سامنے نعرے لگاؤ یا گالی دو فرق نہیں پڑتا، مخالفین کا شکریہ، انہوں نے مجھے مضبوط کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر انہیں کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں کہ اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ پگڑیاں اچھالنا اور گالی گلوچ سکھانے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو کہے گی لڑا دو، آگ لگا دو، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے رل رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نئی تاریخ مقرر کر دی۔ عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ اے آر وائی نیوز نے 3 دن پہلے بتایا تھا کہ فیصلہ 23 دسمبر کو نہیں سنایا جائے گا۔ معلوم نہیں 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ کہا معلوم نہیں فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو مؤخر کیا گیا۔ سب کو معلوم ہے یہ بھی سیاسی انتقام کا کیس ہے۔ ان کو پتہ ہے اعلیٰ عدلیہ میں یہ کیس نہیں ٹھہر پائے گا، عالمی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بے گناہ ہیں، کیس کا فیصلہ جلد کریں۔ سزائیں ہوتی رہیں گی، کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ 9 مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ طلال چودھری کا مطالبہ۔ کہا 9 مئی کے ملزمان کو قانون کے مطابق سزا سنائی گئی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ ملک سے غداری، بغاوت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔
پی ٹی آئی نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات سب کے سامنے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اچھا ہے تحریک انصاف نے بات چیت کا فیصلہ کیا. ہر مسئلہ مذاکرات سے ہی ختم ہو سکتا ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا پی ٹی آئی والے سیاسی نابالغ ہیں, انہیں یہی نہیں معلوم مذاکرات کس سے کرنے ہیں. سیاسی درجہ حرارت نیچے آتا ہے تو اچھی بات ہے. ہم سیاستدان ہیں, بندوقیں لے کر پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ لڑائی کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, ملک میں تقسیم ہو رہی ہے. شہباز شریف اور مریم نواز فائدہ اٹھا رہے ہیں. باہر بیٹھ کر فوجی جوانوں کی شہادت کا مذاق اڑانے والوں سے جنگ ہے. خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم کو آفت زدہ قرار دینے اور ریلیف ایمرجنسی کی باقاعدہ منظوری دے دی. امدادی سرگرمیوں کو قانونی توثیق دے دی گئی. حکومت کی متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا تیرا اور جانی خیل میں آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں, 2 گروپوں کے درمیان تنازع ہے. لوگ امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر فرقہ وارانہ منافرت سے حالات خراب کر رہے ہیں. علاقے میں غیر قانونی بھاری ہتھیاروں کی بھرمار ہے. اتنے ہتھیار اور مورچے کا کوئی جواز نہیں. مذاکرات اور جرگوں سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں گے. ادارے چاہتے ہیں کرم اور پاڑا چنار میں کوئی جانی نقصان نہ ہو, امن رہے. معاملات طے پا گئے ہیں, جلد معاہدہ ہو جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ ریاست جانتی ہے کون سی بیرونی طاقتیں دونوں فرقوں کو لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. ادارے ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا جانتے ہیں. اس بار بھی بیرونی طاقتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. گورنر سندھ نے دواؤں کی کھیپ اسلام آباد سے کرم کے لیے روانہ کر دی. کرم سے رکن قومی اسمبلی حمید حسین گورنر سندھ اور ایم کیو ایم قائدین کا شکریہ ادا کیا. کہا کرم میں دوائیں نہیں ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کراچی کے ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ٹریفک حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی. بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق دوست زخمی ہوا تھا. ویڈیو میں بس کو موٹر سائیکل سے ٹکراتے دیکھا جا سکتا ہے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. بس کو سڑک کے بیچ روک دیا گیا. صورتحال دیکھ کر بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. رواں سال ٹریفک حادثات میں 771 افراد جان سے گئے. مائکروسافٹ کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں سیکیورٹی نقص کا انکشاف. نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی. صارفین اور اداروں کے سسٹم ہیک ہونے, ذاتی معلومات چوری ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا. کہا ونڈوز 7 سے 11 تک کے ورژن متاثر ہو سکتے ہیں. شیئر ڈرائیوز, فولڈرز اور ای میلز اٹیچمنٹ سے محتاط رہنے کی تجویز. پاسورڈ پیچیدہ رکھنے اور مختصر عرصے کے بعد تبدیل کرنے کا مشورہ. پنجاب کی مستحق مسیحی برادری حکومتی کرسمس گرانٹ سے محروم. کرسمس سر پر ہے, لاہور سمیت صوبے بھر کے 10,000 مستحق مسیحی خاندانوں کو اب تک گرانٹ نہ مل سکی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مستحق مسیحی خاندانوں کی گرانٹ 10 سے بڑھا کر 15,000 کر دی تھی. سیکریٹری انسانی حقوق و اقلیتی امور کا کہنا ہے تاخیر کی وجہ معلوم نہیں. ہفتے کو اسپیشل گرانٹ کے فنڈز ٹرانسفر ہوئے. فنڈز ملتے ہی فوری تقسیم کی ہدایت دی تھی. پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش. مری میں بارش کے ساتھ برفباری, سردی کی شدت بڑھ گئی. لاہور, پتوکی اور اوکاڑا میں ہلکی بارش. بالائی علاقوں میں شدید سردی سے زندگی ٹھٹھرنے لگی. اسکردو میں پارا -11, گلگت اور ڈیر میں -8, استور میں -7 تک گر گیا. بلوچستان میں بھی شدید سردی. قلات کا درجہ حرارت -6, کوئٹہ اور زیارت میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت, کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی کو پانی فراہم کرنے میں ناکام واٹر کارپوریشن کے ہائیڈرنٹ انچارج نے پیاسے عوام کے خلاف پولیس سے مدد مانگی. راشد منہاس روڈ پر احتجاج کے دوران واٹر ٹینکرز کے وال کھولنے پر عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا گیا. رینجرز اور واٹر بورڈ کا کراچی کے علاقے گلشن معمار کے گوٹھوں میں آپریشن. غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس میں سمار, سامان ضبط, 2 مقدمات درج. رضوان بروہی, شاہمیر بلوچ, گل محمد,
اکرم اللہ، حمید اللہ، علی قبول اور تاج محمد نامزد۔ گلیاں محلے ہی کیا، گھر کی دہلیز بھی کراچی والوں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ شہر میں 2024 کے دوران اب تک سٹریٹ کرائم کی 66,000 سے زائد وارداتیں، شہری تقریباً 48,000 موٹر سائیکلوں سے محروم، 19,000 سے زائد شہریوں سے موبائل فون چھینے گئے، 1750 سے زائد گاڑیاں کار لفٹر لے اڑے، گھروں، دکانوں اور مختلف مقامات میں چوری اور ڈکیتی کے 3,950 کیسز رپورٹ۔ ڈکیتی مزاحمت پر 111 شہریوں کی جان لے لی گئی۔ اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں سی ٹی ڈی کے 9 اہلکاروں کی عبوری ضمانت مسترد۔ کراچی کی اے ٹی سی کا فیصلہ سنتے ہی پولیس نے ملزمان کو دھر لیا۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف 2022 میں اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں نامزد سابق ایس ایچ او شعیب قریشی جیل میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، صہیونی فوج کھنڈر بنے غزہ کو قبرستان بنانے پر تل گئی۔ قابض فورسز نے البریج اور رفح پر رات بھر بم برسائے، 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں 8، گاڑی پر حملے میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یمنی حوثیوں کو دھمکی، کہا ویسا ہی جواب دیں گے جیسا ایران کو دیا تھا۔ سعودی عرب اور شام کی نئی عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ سعودی شاہی مشیر کی قیادت میں وفد نے دمشق کے پیپلز پیلس میں نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرا سے ملاقات کی، مستقبل میں تعلقات اور دیگر امور کو بہتر انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کابل میں سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، افغان عوام کو تمام خدمات فراہم کی جائیں گی، یہ فیصلہ سعودی حکومت کی خواہش کے مطابق ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مشیر توحید حسین کا کہنا ہے، بھارت کو پیغام بھیج دیا کہ حسینہ واجد کو عدالتی کارروائی کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے۔ حسینہ واجد طلباء کے مظاہروں کے بعد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ ان کے خلاف قتل کے 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ وائٹ بال اسکواڈ کے کھلاڑیوں کی وطن واپسی، شاہین آفریدی، حارث رؤف، سفیان مقیم، طیب طاہر، عثمان خان، ابرار احمد، عرفان خان اور محمد حسین پاکستان روانہ ہو گئے۔ ون ڈے اسکواڈ کے باقی کھلاڑیوں نے ٹیسٹ اسکواڈ کو جوہانسبرگ میں جوائن کر لیا۔ ٹیسٹ اسکواڈ جوائن کرنے والوں میں بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، کامران غلام اور عبداللہ شفیق شامل۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کل سینٹورین میں پریکٹس کرے گا۔ پہلے ٹیسٹ کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی ایس ایل ڈرافٹ کا پک آرڈر جاری کر دیا۔ کراچی کنگز کی پلاٹینم راؤنڈز میں دوسری، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی۔ ڈائمنڈ میں کنگز کی پہلی، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی۔ گولڈ میں دوسری، تیسری اور چھٹی پک کراچی کنگز کی ہوگی۔ چیمپئنز کپ کے فائنل میں جانے کی ریس، مارکفورڈز اور لائنز کی ٹیمیں کوالیفائر میں مد مقابل۔ مارکفورڈز نے 181 رنز کا ہدف دیا، فخر زمان نے 89 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ عبدالصمد کے دھواں دھار 41 رنز، ہدف کے تعاقب میں لائنز کی بیٹنگ جاری۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں اسٹالین سے مقابلہ کرے گی، ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوگی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دنیا موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو رستاروں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ملکہ ترنم نے لاتعداد گیت گائے، کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ لازوال گیتوں اور غزلوں کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے دوران جو قومی نغمے گائے۔